Assalamu alaikum, adab, tasleem, and a very warm welcome to another episode of Bright Side with yours truly, Adil Hashmi. آج ہماری جو گیسٹ ہیں وہ تھوڑی سی خطرناک گیسٹ ہیں. She is very educated because she's an educationist. میرا تو پڑھانے کا فلسفہ یہی ہے کہ بھائی I don't know, I don't have the answers. مگر میں بھی مل کے آپ اپنے سے ان سے کوئی ایسے سوال کر سکتے ہیں کہ they find their own answers. She's a world-renowned artist, a painter. She's written books. اور ہم آپ جو ہے نا, ہم تو کبھی کبھی یہ خواہش ہوتی ہے ہماری کہ ہم باہر جا کر کوئی تعلیم حاصل کریں, کوئی ڈگریز لیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باہر کی یونیورسٹیز ان کو ڈگریز آفر کرتی ہیں. وہ 60s کا لنڈن تھا, بیٹلز کا لنڈن تھا, بہت زبردست جگہ تھی وہ رہنے کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سی ایسی باتیں تھیں جن میں احساس ہوتا تھا کہ بھئی اتنی خوش قسمتی ہے کہ تعلیم یہاں پہ پائی. اب اس سب کا جو اگر کوئی قرض ہے جہاں پر, تو وہ یہی ہے کہ واپس گھر جا کے تو وہ ادا کیا جائے. And we have with us today none other than the gentlest and the most angelic Professor Saleema Hashmi Sahiba. ویلکم ٹو برائٹ سائڈ. سب سے پہلا سوال, آئی ایم شیور بہت سے لوگ یہ پوچھیں گے, پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. ساری دنیا گھومی, بچپن میں بھی باہر تعلیم پائی, پھر ماسٹرز باہر سے کیا, پھر گوروں نے ڈاکٹریٹ ڈگری بھی دی آپ کو کہ آپ لے لیجئے. وائی ڈیڈ یو چوز ٹو لیو ان پاکستان آف آل دا پلیسز؟ ہم روز بری خبریں سنتے ہیں. وائی ڈیڈ یو ناٹ موو ٹو انگلینڈ اور امریکہ اور آسٹریلیا اور سنگاپور؟ پہلے تو میں باہر پڑھنے گئی, اس وقت میں 18 سال میری عمر ہوگی. 3 سال رہی انگلینڈ میں, اور بہت سا مجھے محسوس ہوا کہ میری والدہ کا میرے اوپر کچھ اثر تھا, کیونکہ کہیں کہیں پہ جب میں انگلینڈ میں نکلتی تھی جین آسٹن کی کتابوں کا یاد آتا تھا. پھر واپس آئی, شادی ہوئی, اور پھر شعیب کو اسکالرشپ مل گئی, پھر ہم واپس چلے گئے لندن. اور وہ 60s کا لنڈن تھا, بیٹلز کا لنڈن تھا, بہت زبردست جگہ تھی وہ رہنے کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سی ایسی باتیں تھیں جن میں احساس ہوتا تھا کہ بھئی اتنی خوش قسمتی ہے کہ تعلیم یہاں پہ پائی. کس کس قسم کے لوگوں سے ملے, کیا کچھ نہیں دیکھا. اب اس سب کا جو اگر کوئی قرض ہے جہاں پر, تو وہ یہی ہے کہ واپس گھر جا کے تو وہ ادا کیا جائے. اور اس لیے آتے ہی پھر واپس NCA میں پڑھانا شروع کیا. شعیب تو واپس گورنمنٹ کالج گئے, اور پھر کبھی یہ نہیں سوچا, بہت بعد میں ماسٹرز کرنے بھی گئی, کبھی یہ نہیں سوچا کہ کہیں اور بھی جا کے رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ مشکلات نہیں رہیں, مجھے پتا ہے کہ بھئی شعیب ہاشمی صاحب نے بھی جیل کی ہوا کھائی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی 30 سال پہلے اسی تاریخ کو میرے والد جیل گئے تھے, 30 سال بعد میرے شوہر جیل گئے. لیکن پھر بھی جو ایک باہر سے گھوم گھام کے, اور ابھی میں جاتی ہوں, جب جہاز نیچے اترتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ بھئی اب اطمینان کا سانس لے سکتے ہیں, کیونکہ گھر آ گئے. اور میرے خیال میں گھر کی بہت اہمیت ہوتی ہے. بچے بھی باہر جا کے پڑھتے رہے ہیں, وہ بھی واپس آئے ہیں, جیسا کیسا بھی ہے اپنا ہے. اور میرے خیال میں اگر کچھ کر سکتے ہیں یہاں پہ تو پھر لازم ہے کہ کیا جائے. میں ایک بات ایڈ کر دوں, انہوں نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا, جیل کاٹی تھی, شوہر نے کاٹی تھی. یہ بھی کچھ دن جیل میں رہی ہیں, یہ بھی ایکٹیوسٹ رہی ہیں, پر اس پہ کبھی اور ہم بات کریں گے. اداکاری بھی کی, کتابیں لکھی, پینٹنگ بھی کی, اور بہت کچھ کیا, لیکن تعلیم و تدریس اور ایجوکیشن کے ساتھ جڑی رہی مستقل 5 دہائیاں 50 سال. اور یہ کیا ایسا ہے کہ خاندان میں ہر شخص, اس کا شعبہ کچھ بھی ہو, اس نے کہیں نہ کہیں پڑھانا ضرور ہے. یہ کیا سلسلہ ہے, یہ پڑھانے سے اتنا عشق کیوں ہے آپ کے خاندان کو, میرے خاندان کو؟ میرے خیال میں بہت سادہ سا جواب ہے, کیونکہ لوگوں سے عشق ہے. اگر آپ اپنے لوگوں کو بچپن میں اگر ان سے مخاطب نہ ہوں, ان کو جو کچھ آپ نے سیکھا ہے ان کے حوالے نہ کیا جائے تو پھر اور کیا ہے زندگی میں. اور مجھے یہ کہنے میں بالکل نہایت خوشی بھی ہوتی ہے اور اطمینان بھی ہوتا ہے کہ
نوجوانوں سے اور بچوں سے بہتر کوئی لوگ نہیں اس ملک میں. جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اتنے ان کے دماغ میں خلل پیدا ہوتے رہتے ہیں میرے تو خیال میں. اور اتنا لطف آتا ہے جب آپ بچوں سے مخاطب ہوں، ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں، دنیا کو ان کی نظروں سے دیکھیں. اور اسی طرح سے نوجوانوں کو، ان کو اتنا کم دیا ہے ہم نے، لیکن پھر بھی جب ان کا جوش دیکھو، ان کا ولولہ دیکھو اور ان کی امیدیں دیکھو تو پھر لگتا ہے کہ بھی آپ کو بھی زندگی کے جینے کا کوئی مقصد ہے تو اسی لیے ہے اگر آپ ان سے جڑے رہو. اور they're such fun. I mean, young people make you laugh. And what better things to do than to laugh. میں ایک لطیفہ سنا دوں گا آپ کو. ایک سیاسی کوئی جگہ تھی، وہاں پہ کوئی افسر آئے ہوئے تھے پاکستان کے، بہت بڑے نام نہیں بتاؤں گا. تو انہوں نے میڈم سے پوچھا کہ اس ملک کی سب سے اچھی پارٹی کون سی ہے؟ جی پیپلز پارٹی ہے، فلاں پارٹی ہے، فلاں پارٹی ہے. انہوں نے کہا پاکستان کی بچہ پارٹی. یہ سچ بات ہے، یہ سب سے اچھی پارٹی ہے. بالکل. کیا حاصل کیا ہے زندگی کا؟ مجھے خوف آتا ہے بڑے بڑے جو لوگ ہیں اس ملک میں یا باہر بھی، when they are ending their life وہ سمجھتے ہیں کہ یار کچھ کر نہیں پائے. And yet I see you and I meet you and you are still full of hope and still full of so much light. کہہ رہے حالانکہ جس سے بات کرو وہ کہ یار حالات کیسے، ارے بڑے برے حالات میں، بڑا فلانا ہو گیا. But I never see that in you. What is it that drives you and keeps you, an optimist? بھئی اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کا سانس آ رہا ہے اور سورج چاہے نکلے نہ نکلے، you've got another day is being given to you. اور اس دن میں آپ نے کوئی پہاڑ پہ نہیں چڑھنا، آپ نے کوئی دریا پار نہیں کرنا، آپ نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا، لیکن کوئی چھوٹی سی مزے کی چیز آپ کر لو، کسی شخص سے مل لو جس کی زندگی کٹھن بھی ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہار رہا. ایک شخص مزدوری کر رہا ہے اور آپ کا دل جو ہے وہ دکھتا ہے کہ جانے اس کو کتنی مصیبت ہے، لیکن اس کو اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے نا تو ہاتھ بٹا دیتا ہے اپنا آگے ہو کے. اور اسی طرح بچے دے میک یو، دے آئیز آر شائننگ، مطلب ان کے چہرے جو ہیں ان سے لگتا ہے کہ شاید رات کو کم کھا کے سوئے ہیں، لیکن پھر بھی جب ایک بچہ ہنستا ہے تو the world laughs with them. So yes، کبھی کبھی بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی شعیب جب ٹھیک تھے تو شام کو ماڈل ٹاؤن پارک میں نکلتے تھے تو بہت دن کے بعد وہ کہنے لگے بھائی میں تو نہیں اب پارک دوبارہ جا رہا. تو میں کبھی کیا ہوا؟ تو کہنے لگے میں تھوڑے چند قدم چلتا ہوں تو کوئی شخص آ جاتا ہے، اچھا پھر جی ہاشمی صاحب بتاؤ اس ملک کا کی بنے گا؟ تو کہتے ہیں میں تنگ آ گیا بتا کے کہ کچھ نہ کچھ بن جائے گا، میں نے واک کر دو. تو the thing is, yes, there's a lot to be thankful for, but the struggle is tough. اور میرے خیال میں being a woman میں اور زیادہ محسوس کرتی ہوں کہ یہ ملک جو ہے یہ عورتوں کے کندھوں پہ چل رہا ہے، اور that's a fact. ایک دن، صرف ایک دن اگر اس ملک کی عورتیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اور کہیں آج ہم نے کچھ نہیں کرنا، تو آپ دیکھو کہ کیا بنتا ہے. نہ کسی کو روٹی ملے گی، نہ بچے کی ناک کوئی پہنچے گا، نہ ساس کو کوئی کھانا کھلائے گا، اور باہر جو مویشی بندھے ہوئے ہیں ان کو کوئی چارہ دے گا. اگر کپاس کی جو ہے وہ فصل تیار ہے، nobody is going to pick the cotton. The country will come to a stop. مگر جب وقت آتا ہے کہ بھئی اس کو اپنا اجر دیا جائے تو لوگ بغلیں جھانکتے ہیں. اینڈ آئی واز سو پراؤڈ جب سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جو تھی وہ جج مقرر ہوئی، لیکن میں نے سوچا یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت ہم کیوں تالیاں بجا رہے ہیں؟ Why didn't it happen before? ایسے نہیں ہے. آپ دیکھیں، look at the number of judges, but look at the number of good lawyers. Women are much better than men. So میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا we need to think about it, but more than that we need to shout about it also. I'm a great believer in shouting. میری آواز اس وقت ذرا کچھ اتنی ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی میرا مزاج دھیما ہے، لیکن اڑ جاؤں تو پھر میں اڑ جاتی ہوں. And I can guarantee جب بھی اڑ جائیں تو اڑ جاتی ہیں.
دو مجھے باتیں اس سے خیال آیا, پھر مجھے خواتین کے اوپر بھی مجھے تھوڑی سی بات اور کرتی. وہ ایک یہ مے بی اٹس جسٹ مائی ایکسپیرینس, آپ سڑک کے اوپر چھابڑی والے کو, کسی موچی کو, کسی مزدور کو پوچھو بھی کیا حال ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے. آپ کسی صاحب ثروت امیر آدمی کو پوچھو کہ کیا حال ہے, اف یار بڑا برا حال ہے, سٹاکس کا ایسے ہے, بجلی ویسے ہے, فلان. اچھا بڑی بڑی گاڑیاں کروڑوں روپے کی, 6 گھر ہیں, 2 گھر ہیں, بچے باہر پڑھتے ہیں, لیکن شکایتیں زیادہ. اور جو مزدور امرود بیچ رہا ہے یا پیاز بیچ رہا ہے, اس کو پوچھو کیا حال ہے, اللہ کا شکر ہے. Is that my perception, or is it what's happening, that there's quiet optimism in the people who are actually the backbone of this country? دیکھیں, جب آپ کو اتنا کم ملتا ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے, یہ عورت جو ہے, یہ بچے کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں, دین یو نو کہ ایک چیز جو ہے اس کی لذت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, بیکاز دیر از سو لٹل. اور آئی نو دیٹ بیکاز ہم نے اپنی زندگی میں بھی بہت کم کے اوپر گزارا کیا ہے. جب ہمارے والد جیل میں تھے اور میری اماں جو ہے وہ تپتی دھوپ میں سائیکل چلا کے تو نوکری کرنے جاتی تھی, اور ہم دونوں بہنیں جو ہیں اسکول سے آ کے تو دیکھتی رہتی تھیں کہ وہ صحیح سلامت گھر آ جائیں, ٹریفک میں سے بچتی بچاتی, اور پھر چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی تھیں. تو وہ مجھے آج بھی اس لیے یاد ہیں بیکاز آئی نو کہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ آپ کی اس لمحے آپ کی زندگی کو روشن کر دیتی. آئی تھنک دیٹ ہمارے ملک میں جو 90% عوام ہے, دے مینیج آن ویری لٹل. نہ صاف پانی ہے, نہ کھانے کو پورا ہے, نہ محنت کا پورا ہے, بٹ اسٹل اتنے ذہین, اتنے محنت کش اور اتنے صابر لوگ میں نے دنیا میں نہیں دیکھیے. کم سے کم میں ان میں رہی نہیں. جن میں آپ رہتے ہیں ان سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھی ایکچولی مشکل زندگی کو سہل کرنا چھوٹے چھوٹے طریقوں سے کس طرح ممکن ہو سکتا ہے, اور وہ لوگ کرتے ہیں, ہمارے لوگ روزانہ کرتے ہیں. سو آئی تھنک یس, جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں, آئی ڈونٹ بلیو اٹ. کیونکہ میں نے اتنے زیادہ اچھے لوگ بھی نہیں دیکھے, ان سے میرا سامنا ہوتا ہے دفتر کے باہر جب میں کسی کے بیٹھے ہوتی ہوں انتظار میں, ایک پرچی لے کے کہ اس پہ جو سرکار کے جو ہیں وہ تھپا مار دیں, تو مجھے معلوم ہے کہ مشکل لوگ بھی ہوتے ہیں, بٹ آئی اسٹل فیل کہ ہمارے لوگوں جیسے ہمارے لوگ جو ہیں دے آر سو ریزیلینٹ. مشکل حالات کا سامنا کرنے کا طریقہ وہ جانتے ہیں. ایک میں نے سیمی کانٹروورشل بات کرنی ہے, کہاں موقع ملتا ہے آپ کو ایسے کیمرے کے اوپر قابو کرنے کا, وہ یہ ہے, ایک عام تاثر یہ ہے کہ بھئی جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی لیڈران بھی آتے ہیں. I'm not naming anyone, just generally saying that. 70 برس ہو گئے ہمیں, we're looking for a قائد, we're looking for a person جو سمت سیدھی کر دے گا, اور ایسا نہیں ہو پا رہا. کبھی مسیحا کوئی آئے, مسیحا کوئی آئے گا, تو جی اب ملٹری آ گئی ہے, اب جمہوریت آ گئی ہے, وہ بڑے. از اٹ آر فالٹ ایز اے پیپل کہ ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا, یا قسمت ہی ایسی نہیں ہے, یا ابھی وقت ہی نہیں ہوا, ممکن ہے وقت ہو جائے؟ اس کی کیا سائنس ہے؟ مائی مدر یوز ٹو سے, وہ انگریز تھی نا, تو اپنے نیم والے طریقے سے کہتی تھی کہ جب کبھی ہوتا تھا کہ کوئی, وہ کہتی تھی دیکھو اس فلاں نے کتنی اچھی چیز کی ہے, وہ پھر کوئی سیاست میں کوئی بری بات ہوتی تھی, کوئی بری خبر ہوتی تھی, ایسے اپنا سر ہلا کے کہتی تھی بد نصیب لوگ. تو ایک تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا جی نصیب ہی ایسے ہیں, بٹ آئی آلسو فیل کہ دیکھیں طریقے جو ہوتے ہیں, سسٹمز جو ہوتے ہیں, وہ اچھے لوگوں کو آگے بڑھنے بھی نہیں دیتے. جس نے سر اٹھایا نا اس کا سر قلم ہی کیا گیا, اور یہ ہم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے سیاسی زندگی میں بھی اور اپنی سماجی زندگی میں. یو فائنڈ کہ گڈ پیپل ہیو اے گریٹر اسٹرگل. ان کی زندگیاں آسان نہیں کی جاتی, مشکل ہوتی ہیں. نیک لوگوں کے لیے زندگی آسان نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے کہ جی نیک ہیں جی, نہیں, اٹس ڈیفیکلٹ. لیکن یہ بھی ہے کہ ان کے سہارے کتنے لوگ جو ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے, کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. وی آفن ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. آئی مین آپ ایک بھرے ہوئے ہسپتال کی جگہ میں جائیں
you will find one doctor who cares. اور اس کے بل بوتے کے اوپر آپ کا جو ایمان ہے نا وہ I tell you وہ بالکل تازہ ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ایک اچھا انسان ہے یہاں پہ, اور وہ کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, کتنے لوگ جو اس کے ٹھیک ہے 4 ایسے ڈاکٹر ہیں جو کہ ٹائم پہ نہیں آ رہے, فلاں کر رہے ہیں, وہ مصروف ہیں, فون پہ بزی ہیں, آپ کی مریض کی بات نہیں سن رہے, بٹ دے ول بی آلویز بی دیٹ ون. میں نے خود دیکھا, میں 3 مہینے کے لیے اتفاق سے انٹرم گورنمنٹ کے بیچ میں تو میں ہیلتھ منسٹر بھی تھی, اور اس زمانے میں میزلس کا پورا ایک ایپیڈیمک تھا, اور میں ہاسپٹل میں بچوں کی وارڈ میں گئی تھی, اور اتنے بچے جو تھے دے ور آن دا ورج آف ڈائنگ, اور میزل سے میل نیوٹریشن تھی, اس کی وجہ سے اس طرح کی وبا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہوتی. اینڈ دیر واز دس ون ڈاکٹر, اور میں نے اس کی صورت دیکھی اور میں نے کہا یہ کتنی راتوں سے نہیں سویا, بیکاز آئی کوڈ ٹیل فرام ہز فیس جس طرح سے وہ بچوں کو سنبھال رہا تھا, ادھر اس بچے کو دیکھ اس بچے. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تم کتنے گھنٹے ہو گئے تمہیں جاگتے. سو میری طرف دیکھ کے کہتا ہے مجھے یاد نہیں کب میں سویا تھا. اور میں نے آئی فیلٹ کہ یو نو دس از دا اسٹرینتھ آف my people, that there is this nobility, there is this goodness which you find. ڈھونڈنے سے ملتی ہے, ہر کسی میں نہیں ہوتی, لیکن ایک ہوتا ہے شخص جو کہ اس جگہ کو روشن کر دیتا ہے, اس سے that's the one, that's the way the world is, you know. It is those few people and you find them and you live by them and you say کہ زندگی کتنی شیریں ہے اس پل. جب بھی عمران قریشی ایک آئیکونک پینٹر, راشد رانا آئیکونک پینٹر, اور بھی ہیں, جب بھی وہ کسی سٹیج پر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں, علی ظفر اپنا دوست سنگر, اور پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں, یہ تو وہ نام ہے جو مجھے ذہن میں آ گئے, ایسے ہزاروں اور ہیں جن کو آپ نے پڑھایا, کوچ کیا, مینٹور کیا, آپ کو ملتے ہیں تو گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. وہ واٹ از دیٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ایز اے ٹیچر دیٹ یو ٹچ somebody and they become whoever they become, and they blossom and they shine and they remain humble. یہاں تو ٹیچرز کو ملتے نہیں ہیں ہم, and yet I see these people, اور بہت سارے, they meet you اور وہ پیروں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسی کیا خاص بات ہے ابھی استاد میں؟ nothing بالکل بھی نہیں. یہ تو آپ نے کچھ چند نامور لوگوں کا ذکر کیا. میری نظر میں ایز اے ٹیچر دیز پیپل may have blossomed anyway. ضروری نہیں ہے کہ میرا اس میں کوئی عمل دخل ہو. آئی فیل کہ جو ایوریج سے ذرا نیچے ہوتا ہے نا وہ آپ کی ذمہ داری ہوتا ہے, کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی طریقہ دکھانا ہوتا ہے, بتانا ہوتا ہے کہ وہ ان کا معیار جو ہے وہ بہتر ہو. اینڈ دے آر دا ونز آئی ایم پراؤڈ آف, کیونکہ وہ ایسے ہیں جو کہ آئی ڈونٹ نو جب آئے تھے تو کافی بد دل تھے, یا ان کو نہیں احساس تھا کہ ان میں بھی کوئی چیز ہے, کوئی ہنر ہے یا کوئی بہتری, تو وہ میرے لیے چیلنج ہوتے ہیں. اور ان کے لیے آئی فیل کہ اوکے کوئی طریقہ ڈھونڈنا. مجھے ہمیشہ ایک لڑکا یاد رہتا ہے جو اب میرے خیال میں دبئی میں ہوتا ہے, جس کی ڈرائنگ اتنی بری تھی کہ کچھ آدمی لائف ڈرائنگ, باقی وہ ٹھیک ٹھاک. سو میں نے سوچا کہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ اس طرح, اور وہ ہر دفعہ کہتا تھا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو میں نے کچھ ایسی ایکسرسائزز ڈیوائز کی کہ اسے ٹائم نہیں ملتا تھا سوچنے کا, اور تیز کرنی ہوتی تھی. تو ایک دن اس میں سڈنلی اس نے 2-3 بڑی اچھی ڈرائنگس کی, اور وہ حیران ہو گیا, اور مجھے کہنا ہے ہاشمی یو سی دیٹ. میں نے کہا یہ تم نہیں بنائی ہیں, مجھ سے کیا کہہ رہے. اٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ بیکاز اٹ میڈ ہم سی کہ اسے پوٹینشیل تھا. پھر وینٹ آن ٹو بی اے گڈ ڈیزائنر, پھر نائجیریا وغیرہ چلا گیا. اور یو نو دا تھنگ از کہ استاد کا یہ کام ہوتا ہے, یہ نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ ابھی کیا چیز کریں, بٹ ٹو سے کہ بھائی یو نو اٹ, یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ اٹ. اینڈ دیٹ ہیز ریئلی بین مائی اونلی تھنگ دیٹ I care enough to think about کہ how this person can find a way. اور میں تو کچھ سال پہلے ایک کلاس تھی جنہوں نے سب نے ریونین کی تھی, so they called me also. تو مجھے انہوں نے کہا کہ you know کہ آپ نے بہت یہ کیا وہ کیا. میں نے کہا تم لوگوں کو نہیں پتا, آپ دراصل میری لیب تھے جس کے بیچ میں اپنے ایکسپیریمنٹ کر رہی تھی. تو مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا. آپ کا خیال تھا آپ کچھ سیکھ رہے ہو, لیکن دراصل میں سیکھ رہی تھی. So you have been my experiments, and if you think that okay it was a successful experiment, good.
اٹ مینس کہ آپ میں کچھ بات تھی. تو سو میرا تو پڑھانے کا فلسفہ یہی ہے کہ بھئی آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ ہیو دی آنسرز, مگر مے بی مل کے آپ اپنے سے ان سے کوئی ایسے سوال کر سکتے ہیں کہ they find their own answers, and if they find their own answers they become stars, ان میں ہوتا ہے potential. سو یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے جو کہ میں نے یوں کر کے دبا کے رکھی ہوئی ہے. it's there to be interested. اس کا دماغ کیسا چلتا ہے, اس کا دماغ کیسا چلتا ہے, اس میں کچھ ہے لیکن یہ دبی ہوئی چیز. That's it. 1951 میں 1951 میں فیض صاحب نے اپنی بیگم کو ایک خط لکھا ایلس فیض کو, ان کی والدہ کو, کہ بھئی اس ملک کو بنے 4 سال ہو گئے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک اپنے ملک کے لوگوں کے لیے آرٹ کے کوئی اچھے نمونے پیش نہیں کیے. 1951. اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید 25 30 40 برس پہلے, 40 50 برس پہلے یہاں پہ ڈانس بھی ہوتا تھا. چلو اب بھی شروع ہو گیا. تھیٹر بہت تھا, ہم خود جا کے دیکھا کرتے تھے, شعیب ہاشمی, کمال احمد رضوی اور نہ جانے کیا کیا. فلم 60s تک بہت اچھی تھیں, پھر وہ بھی کچھ ڈکلائن آیا. لیکن جس چیز پہ مجھے خاص ایک دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا ایک زوال آیا. کہ ہم اردو زبان آج سے 25 30 40 برس پہلے ہر کوئی جو تھا ٹیلی ویژن کے اوپر, ریڈیو پر, عام بول چال میں ان کو شاعری بھی پتہ تھی, وہ اچھی اردو بولتے تھے. اب اردو ہی کوئی نہیں بولتا, یا جو پرائیویٹ ادارے ہیں بالخصوص وہاں پہ ڈسکریج کی جاتی ہے اردو. پلیٹ فارمز کے اوپر کارپوریٹ سیکٹر ہے, کوئی ایونٹ ہے, کوئی فلانا ہے, وہاں پہ اردو کو ڈسکریج کرتے ہیں, پریزنٹیشن انگریزی میں دینی ہے. واٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ دیکھیں, زبان کا جو مسئلہ ہے نا, یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہوتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کئی زبانیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی تضاد شروع کر دیں, اور یہ ہے کہ بھی نہیں یہ زبان جو ہے زیادہ اہم ہے, وہ زبان کم اہم ہے. ہمارا مسئلہ ہی اسی وجہ سے رہا کہ ہم نے طے کر لیا اچھا جی اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہے. حالانکہ آپ کی میجورٹی جو لوگ تھے وہ بنگالی بولتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ تو آپ نے ان کو اسی وجہ سے الگ کر دیا. لیکن یہاں پہ بھی اتنی زبانیں ہیں, لیکن کچھ ٹینشن اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ آپ ان زبانوں کو وہ رتبہ نہیں دیتے جو آپ کو دینا چاہیے. چلڈرن شوڈ آل فرسٹ لرن ان their مدر ٹنگ. یہ بنیادی اصول ہے سب تعلیم کا, ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا. اب بچہ جو ہے وہ کہ پشتو اس کی مادری زبان ہے, ہم اس کو اردو انگریزی پڑھانا شروع کر دیتے. ارے اردو انگریزی بعد میں آئے گی, پہلے آپ کی اوریجنل جو ہے وہ کم سے کم 3-4 سال آپ کو مدر ٹنگ میں کرنی چاہیے, ساتھ آپ دوسری زبان سے. لیکن آپ ساتھ جو دوسری زبان ہے اس کے بھی استاد آپ کے صحیح نہیں ہیں, اور انگریزی تو ہے ہی دور کی بات. تو پھر وہ طبقاتی معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ جن کے پاس تو پیسہ ہے وہ تو ان کو ایسے اسکولوں میں بھیجیں گے جا کے انگریزی جو ہے, تاکہ دنیا میں وہ ان کی موبلٹی رہے. سو لینگویج کو کبھی بھی سیریسلی نہیں لیا گیا. ابھی بھی آئی ایم سوری ٹو سے, اگر میں 8 سال کا بچہ ہوتی اور میں وہ اردو کی کتاب دیکھ رہی ہوتی جو نصاب میں ہے, تو میں تو دور بھاگتی, میں اتنا دور بھاگتی اردو سے کہ کچھ حد نہیں. میں تو کہتی نہیں مجھے کوئی زبان دے دو, یہ والی اردو نہ دو. آئی ریممبر کہ ہم بہت چھوٹے تھے تو صوفی تبسم ٹوٹ وہ ٹوٹ ہمیں پتا تھا, فلاں تھی فلاں, سریا کی گڑیا نہانے لگی, نہاگنے لگی, ڈوب جانے لگی. ٹیکسٹ بکس لکھنے والے آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے لگتا ہے وہ کبھی بچپن سے گزرے ہی نہیں. وہ تو بوڑھے ہی پیدا ہوئے اور بوڑھے ہی مر جائیں گے. اور I feel really sorry. I feel sorry for the children of this country because they have to read those Urdu textbooks. So obviously they are not going to be interested in Urdu. اتنی بھاری باتیں اور اتنی ضخیم چیزیں, جس بچے کو آپ نے دلچسپیاں دینی ہیں اس کے کندھوں پہ اتنے بڑے بھی موٹے موٹے الفاظ جو روزمرہ کی زبان میں استعمال ہی نہیں ہوتے, وہ آپ ادھر کر دیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا, وہ بھاگے گا زبان سے اور کیا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں بچوں کا لٹریچر ہے نہیں اردو میں, بہت کم ہے. اور جیسے 10-11 سال کے ہوتے ہیں تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے. 14 سال کا بچہ اردو میں کیا پڑھے مجھے بتائیں آپ ذرا. میرے بہت اچھے استاد تھے نظام صاحب, میں ہمیشہ داد دیتی ہوں کہ وہ جب میرے ابا جیل میں تھے تو آتے تھے گھر سائیکل چلا کے مجھے اردو سکھانے کو,
انہوں نے مجھے ڈپٹی نذیر احمد پڑھایا, انہوں نے مجھے منشی پریم چند پڑھایا, یہ وہ. اور حالانکہ میری عمر اتنی نہیں تھی کہ میں, لیکن اور کچھ تھا نہیں ان کو, تو انہوں نے اسی کے ذریعے مجھے پڑھایا. اس قسم کی کوئی چیز, کوئی عمدہ تحریر آپ کو ٹیکسٹ بکس میں نہیں ملے گی اردو. سو آئی ایم سوری, بچے تو کچھ اور ہی پڑھیں گے, وہ آگے ٹی وی کے آگے دیکھ کے بیٹھ کے تو وہ شام کو جو ہم دیکھتے ہیں وہی دیکھیں گے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرا بچپن تھا, میں ٹرائی کرتا ہوں کہ مجھے یاد آ جائے. تو ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ, باپ تھا اس کا میر سلوٹ, پیتا تھا وہ سوڈا واٹر, کھاتا تھا بادام اخروٹ, صبح کو ہوتا کلکتے میں, شام کو ہوتا چڑیا کوٹ. ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ. اور جو میرا بیٹا ہے 6ٹھی کلاس میں ہے, اس کی جو کتاب کا عنوان ہے سریر خامہ. مجھے اس کا مطلب کوئی بتا دے. یہ میں نے جب تیاری شروع کی خود کرنے کی ماسٹرز, تو تب میں نے غالب کا یہ شعر پڑھا اپنے تایا سے, ان کے شوہر سے. غالب سے آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. یہ وہ شعر تھا. تو انہوں نے 6ٹھی کلاس کے بچے کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے سریر خامہ. تو ظاہر ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ جو بنانے والے ہیں. تو اردو سے جو متنفر ہوئے ہیں ہمارے نوجوان یا بچے, وہ اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ شاید ان تک وہ چیز پہنچی نہیں. ارے اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے اس چیز میں, ارے اس کو تو دور رکھو. آخری ایک سوال, جو نوجوان ہیں جو دیکھ رہے ہیں, یا جو 10 جوان ہیں یا 12 جوان, جتنے بھی جوان ہیں آپ, پیپل ہو سے, اور ینگ پیپل اور ناٹ سو ینگ پیپل ہو سے, ارے یار یہ کیا مٹی ہے, یہ کیا ملک ہے, دھوپ ہے اور گرمی ہے, اور دیکھو سڑکوں کے اوپر یہ ہوتا ہے, اور ہم نہیں یہاں رہتے, ہم لعنت بھیجتے, ہم جا رہے ہیں انگلستان یا سنگاپور یا فرانس یا آسٹریلیا, ہم امیگریٹ کر رہے ہیں, ہم کبھی واپس نہیں آئیں گے. What would you say to those people? I would say کہ ہاں, ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ grass is greener the other side. اب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دراصل غلطی ہو گئی, لیکن پھر آپ مانیں گے تو نہیں, کیونکہ کم سے کم آپ کچھ محنت کر کے تو جیب میں کچھ پیسے آ جاتے ہیں. لیکن میں چونکہ دنیا میں کافی گھومی ہوں, اور بہت سارے پاکستانی ہم جیسے جو آباد ہیں دوسری جگہوں میں, تو ان سب سہولتوں کے باوجود دل جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے. سو آئی ول سے کہ زیادہ بہتر ہے کہ کوشش کریں کہ جو کچھ آپ کی گرفت میں ہے اس کو اگر بہتر کر سکتے ہیں نا, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دنیا جو ہے وہ فتح کر لیں, آپ سب کچھ بدل دیں, نہیں, جو کچھ آپ کر سکتے ہیں. میرے استاد اور میرے گروی, من کو کہوں گی, آئی رحمان صاحب کہتے تھے اپنا حصہ ڈال دو, جتنا کر سکتے ہیں نا اس میں اپنا حصہ ڈال دو, تاکہ آپ کو اپنے سے کوئی شکایت نہ ہو. آئی ٹرولی بلیو کہ دس از ون آف دا موسٹ ونڈرفل کنٹریز ان دا ورلڈ. یہاں کے لوگوں کو اگر موقع ملے تو وہ سونا ہے. اور یہاں پہ اگر آپ میں تو پاکستان کافی گھومی ہوں, اور مجھے زیادہ گھومنا چاہیے. میں نے ایسے ایسے نظارے دیکھے ہیں, ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں, ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں دیکھی ہیں, اور ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا سادے سے زیادہ کھانا بیٹھ گیا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پٹھان خان مرحوم, مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بھئی کہنا, شاید مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن ہمارے جو ایک وزیر اعظم جو کہنے لگے سائیں میرے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اس نے میرے ساتھ دال روٹی کھائی. تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ جو کہ اس قابل ہیں, جن کو آپ کو پہچاننا چاہیے, پیار کرنا چاہیے, دل سے لگانا چاہیے, وہ یہاں پہ ہیں. So I will say to young people, try and see this country's potential, اور پھر دیکھو کہ اس میں اس مٹی میں سے سونا کہاں سے اگلا سکتے ہو, اور ہوگا. I find کہ اتنے مجھے زبردست نوجوان ملتے ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی بزنسز ہیں, اور انہوں نے کیا ان کے آئیڈیاز ہیں کہ بھی فلاں چیز سے انٹرپرنرشپ یہ کر دیا, وہ کر دیا, اور آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے زیادہ ممکن ہو گیا. سو آئی تھنک کہ وہ جو دماغ لڑانا ہے وہ یہاں پہ لڑاؤ, اینڈ یو مائٹ فائنڈ کہ اٹ واز ریئلی ورتھ اٹ. آج کل مطلب پچھلے چند سالوں میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ باہر سے پڑھ کے یہاں واپس آ رہے ہیں, تو ایسے وہ پاگل نہیں ہیں, ان کو واقعی وہاں پہ کوئی کمی محسوس ہوئی ہے, کوئی تشنگی محسوس ہوئی ہے, ان کو یہ خیال آیا ہے کہ نہیں, مے بی لیٹس گو بیک, لیٹس ٹرائی اینڈ سی کہ وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں. آئی فائنڈ اے لاٹ آف دیم اوور ہیئر.
نئے ادارے بنا رہے ہیں, طرح طرح کی بزنسز کھول رہے ہیں, کاشتکاری کر رہے ہیں طرح طرح کی. سو آئی تھنک اٹ کین بی واٹ یو ڈریم آف, لیکن دل لگا کے دماغ لڑا کے یہی ہوگا نا, ایسے تو نہیں ہوگا. اور یہ ہے کہ ہمارا وقت تو اب گزر گیا. اٹس ناؤ اپ ٹو یو گائز, آل آف یو, ٹرائی اٹ. مجھے بتائیں کہ امید کا دامن یا حوصلہ تب چھوٹتا ہے جب کوئی رکاوٹ آتی ہے. کوئی کام کیا تھا وہ نہیں ہو پایا, کسی نے جھوٹ بولا, کسی نے حق مار لیا, کوئی سفارشی اس جگہ لگ گیا جہاں پہ آپ میرٹ پر تھے, جس مشن میں لگے ہوئے تھے, کوئی بھی کام ہے اس میں دیکھا جی کسی وزیر نے, کسی ہمسائے نے, کسی طاقتور آدمی نے کام خراب کر دیا بہت عرصے کی, دل ٹوٹتا ہے, حوصلہ کمزور پڑتا ہے. ہزاروں دفعہ ایسے ہوا ہوگا. تو یہ امید جو کم وقت ہے, جو چھوٹ جاتی ہے, اس کو کیسے پکڑ کر رکھتے ہیں؟ اینڈ یو سے نہیں, I will gather myself and I will continue. How do young people do that? جو بہت جلدی حوصلہ ہار جاتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے. I won't pretend کہ بڑا آسان کام ہے. There have been many times in my life جب میں نے دیکھا ہے ناانصافی ہوئی ہے, جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں, جو ہمارے حق تھے, وہ مارے گئے ہیں. مشکل فائنینشلی بھی فیس ہارڈشپ. شعیب اور ہم ساری عمر پڑھاتے رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے نا کہ استادوں کی سیلری کتنی ہوتی ہے, کس طرح سے بچے کی فیس دینی ہے. کوئی بیمار ہو جائے تو لگتا ہے کہ یہ دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ, ہاؤ یو گوئنگ ٹو پے فار اٹ, سو ان سب چیزوں سے آپ گزرتے ہو. کبھی کبھی واقعی لگتا ہے کہ امید ہاتھ کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا, لیکن پھر یہ بھی لگتا ہے کہ بھائی ہم جیسے کئی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں اور وہ سب جتے ہوئے ہیں. اینڈ دین یو فائنڈ somebody very worse off than you, لیکن وہ پھر بھی ہنس سکتے ہیں, وہ پھر بھی بچے کو ہوا میں اٹھا, they can do this and they can be that feeling of one human being next to another. دیکھیں, life doesn't give you all the answers. You have to search for them and it's not easy. It's not easy. مگر یہ سوچو کہ جب وہ لمحہ آتا ہے اور آپ موڑ کے دیکھتے ہو اور کہتے ہو گزر گیا اور ہم ابھی ادھر ہیں, تو دین یو فیل نہیں, کل بھی یہی ہو سکتا ہے اور کل بھی ہم گزار کے دیکھیں گے اور پھر مڑ کے دیکھیں اور کہیں گے ہم تمہیں پیچھے چھوڑا ہے, ہم آگے نکل گئے. اینڈ یو کین ڈو اٹ. I know مجھ جیسے کئی لوگ ہیں. I have been in the women's struggle and I have heard the stories and I have been a part of people's lives. میں نے ایسا بھی کیا ہے کہ ابھی ایک دفعہ میں نے زندگی میں اپنے بچے کو کبھی نہ چانٹا مارا, نہ پیٹا, نہ کچھ. تمہیں پتہ ہے کہ میرے بچے جو ہے نا, but I have grabbed a man جس نے اپنی بیوی کو مارا تھا اور میں نے اس کو چانٹا مارا, اور میں خود اپنے پہ حیران ہوئی کہ یہ میں نے کیسے کیا. اور سب جو لوگ دیکھ رہے تھے یہ کیسے ہوا, میڈم نے یہ کیا کیا, کیونکہ میں نے کہا کہ تم نے اپنی بیوی کو اپنے سے کم تر سمجھا. تمہاری یہ ہمت کہ تم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا, تو محسوس کرو کہ عورت تم پہ ہاتھ اٹھائے تو کیسا لگے. I did that and it's the only time I've done it. دوسرے دن جو آسما جہانگیر کے دفتر میں مشہور ہو گیا کہ میڈم جو ہے نا وہ تو ڈنڈا بردار فوج کے آگے جو ہے نا وہ ہونے لگتی ہے, جو جس عورت کو مار پٹتی ہے ہم ان کو بھیج دیا. The thing is, there are so many aspects of human beings' lives. It is a struggle, it is a fight. But the moments of happiness and of sheer realization کہ زندگی ہے اور اس سے لڑنا بھی ہے اور اسے جینا بھی ہے اور اسے لطف بھی اٹھانا ہے اور دوسروں کو اس میں چھوٹا سا حصہ بھی دینا. That's it. مجھے فیض کا ایک جملہ یاد آ گیا. فیض صاحب جیل میں تھے اور ان کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا, بہت مشکل وقت تھا, اور اپنی بیگم کو ایک خط لکھتے ہیں جس کا آخری جملہ یہ تھا, بھائی زندگی خواہ کچھ بھی دکھائے, میرا یقین محکم ہو چلا ہے کہ بڑی حسین شے بھی ہے اور بہت خوبصورت شے بھی. تو زندگی جو کم وقت ہے, جتنی بھی مشکلیں بھی ہیں اور لطف بھی ہے, یہ کم وقت شے بہت حسین ہے. Thank you so much for being on Bright Side with us. Thank you for watching. We'll see you soon. God bless you. God bless Pakistan. Ba bum ba bum.
Ba bum ba bum.